روانہ ہے کعبہ تیرا۔ بہجت الاسرار کے صفحہ 71 پر ہے، ان اللہ تعالی اذا اقام قطبا مکنہ من الجن والانس، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو وقت کا قطب بناتا ہے تو جن اور انس دونوں پر اسے حاکم بنا دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد کہ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع ہوں، یعنی ان کے نقش قدم پر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قدمی حاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میں تو حضور کرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نقش قدم پر ہوں اور میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، گردنیں جھک گئیں سر بچھ گئے دل ٹوٹ گئے، کشف ساک آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ آپ کے مقام غوثیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن تفسنجی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل اور بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ایک مرتبہ اپنی مجلس میں واعظ فرما رہے تھے کہ ایک نوجوان ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا۔ آپ نے پوچھا، یہ نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ پہلی بار آپ کو دیکھا ہے۔ اس نوجوان نے عرض کیا، حضور میں بغداد سے آیا ہوں، آپ کا ذکر سنا تو آپ کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کن کے مرید ہیں؟ فرمایا میں بغداد کے مشہور و معروف شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہوں۔ تو عبد الرحمن تفسنجی نے یہ سن کے فرمایا کہ آپ کے شیخ کا تذکرہ میں نے کبھی نہیں سنا، حتیٰ کہ میں مقام تکوین پر فائز ہوں اور 40 سال سے میں اس کے دروازے پر بیٹھا ہوں، اور ہر ولی جو وہاں پر جس کی رسائی ہے اس کے آنے جانے کو میں دیکھتا ہوں۔ تو اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں میرا پیغام دو کہ آپ کس طبقے میں سے ہیں۔ ادھر یہ غوث اعظم کا مرید روانہ ہوا اور بغداد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو عبد الرحمن تفسنجی کا جواب دے کر روانہ فرمایا، اور فرمایا جا کر ان سے کہنا کہ میں مقام تکوین کے اس مقام پر فائز ہوں جس کا تمہیں علم نہیں، اور وہ جس دروازے سے میں آتا جاتا ہوں وہ دروازہ دروازے سر ہے، کیونکہ اولیاء کے درجے بھی ہیں، کوئی مقام سر پر فائز ہوتا ہے، کوئی مقام جہر پہ، کوئی مقام خفی پہ، کوئی مقام اخفا۔ تو حضور غوث اعظم ان تمام مقاموں پر فائز ہیں اور ان تمام مقاموں پر فائز ہونے والوں کے بھی سردار ہیں۔ فرمایا جا کر انہیں جواب دینا اور نشانی کے طور پر ان سے جا کر یہ کہنا کہ آپ کو جو پہلا خرقہ خلافت عطا ہوا وہ میں نے ہی بھیجا تھا، اور جو دوسرا عطا ہوا وہ بھی میں نے ہی بھیجا تھا، اور جو تیسرا 12 اولیاء کے ذریعہ عطا ہوا اس کا بھیجنے والا بھی میں ہوں۔ جب وہ مرید عبد الرحمن تفسنجی خدمت میں حاضر ہوا اور ان باتوں کو ذکر کیا تو آپ نے اس کا اقرار کیا۔ غوثیت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور جس وقت بغداد کی جامع مسجد میں آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت 2000 کے قریب اولیاء کاملین و مشائخ عظام اس وقت مسجد میں حاضر تھے، جنہوں نے یہ فرمان سن کر اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور 50 جلیل القدر مشائخ بھی موجود تھے جنہوں نے یہ سن کر اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ اور مزید شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس فرمان کو سن کر فرمایا کہ آپ کا قدم ہمارے سروں پر ہے، اور اسی وقت جس وقت آپ نے یہ فرمان جاری فرمایا یعنی اعلان سرداری فرمایا، جس وقت آپ نے یہ اعلان فرمایا اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں شیخ اجمیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مصروف تھے۔ آپ نے یہ فرمان سن کر اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور فرمایا بل علی راسی و عینی، کہ آپ کا قدم مبارک نہ صرف ہماری گردنوں پر ہے بلکہ ہمارے سروں پر اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ آئیے اس موضوع کو مزید
ہم تفصیلاً سمجھنے کے لیے آپ کی کرامتوں میں سے ایک واقعہ کہ مقام غوثیت پر آپ فائز ہیں اور آپ کی نظر ہمہ وقت لوح محفوظ یعنی تقدیر پر ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک تاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی، حضور میں سفر میں ملک شام جانا چاہتا ہوں، 700 دینار کا مال تجارت میرے پاس ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے برکت عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے وہ آپ کے پیر شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا، تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر سے فرمایا تھا کہ تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اگر ملک شام سفر کو اس سال روانہ ہوئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، لیکن اس نے یہ بات حضور غوث اعظم سے نہیں فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم سفر پر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ تاجر سفر پر روانہ ہوا اور اسے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور 1000 درہم جب واپسی پر وہ مال تجارت لے کر نکلا تو اپنے 1000 درہم کہیں رکھ کر بھول گیا، اور اسی پریشانی کے عالم میں اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہی شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا بالکل اسی طرح اس کے قافلے کو عرب کے بدوؤں نے لوٹ لیا، اور اس کا مال اسباب لوٹنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ ڈر و خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی اور اسے اپنا رکھا ہوا مال بھی یاد آ گیا۔ اس نے اپنا مال وہاں سے نکالا اور بغداد کا رخ کیا۔ جب بغداد میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دوں اور جا کے پورا تفصیلاً واقعہ سناؤں، لیکن راستے میں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ کہ انہوں نے تمہاری تقدیر کو بدلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 17 مرتبہ دعا کی ہے، جب جا کر تمہاری حقیقت خواب میں بدل گئی۔ تو وہ تاجر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد غوث پاک نے پہلے ہی فرمایا کہ ہاں میں نے 17 مرتبہ تمہارے لیے دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کے صدقے تمہارے ساتھ جو معاملہ حقیقت میں ہونے والا تھا اس کو رب نے خواب میں ٹال دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب فرمایا، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جو میں نے بھی واقعہ میں نے سنایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تقدیر بدل جائے، تو یہ ہمارے لیے جاننا نہایت مفید ہوگا اس واقعے سے متعلق کہ تقدیر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک معلق مبرم ہے، اور یہ وہ تقدیر تھی جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا سے بدلی، یہ وہ تقدیر ہے جو معلق مبرم ہے یعنی مشابہ مبرم، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا معلق ہونا معلوم ہے لیکن فرشتوں کے علم میں اس کا معلق ہونا معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو پتہ چلا دعا سے بھی تقدیریں بدلتی ہیں، اور پھر جب ولیوں کے سردار اور قطب الاقطاب اور غوث جب دعا فرمائے تو کیوں نہ ہو کہ پھر تقدیر بدل جائے۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت بڑے بڑے مشائخ اولیاء آپ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور میں ترک اختیار مانگتا ہوں، کسی نے کہا میں مجاہدے کی قوت مانگتا ہوں، کسی نے کہا میں خشیت الہی مانگتا ہوں، کسی نے کہا میں کھویا ہوا حال مانگتا ہوں، کسی نے کہا میں حفظ وقت مانگتا ہوں، تو کسی نے کہا میں طویل عمر مانگتا ہوں۔ الغرض ہر ایک نے اپنی اپنی فریادیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور عنقریب پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے جو کچھ جس کے بارے میں فرمایا تھا ہر ایک کی وہ تمام آرزوئیں وہ خواہشیں مکمل ہوئی، اور اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے
ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرمایا۔ تو ناظرین، یہ تھا مقام غوثیت کہ آپ سے جس نے جو مانگا آپ نے عطا فرما دیا، جس نے جو حاجت طلب کی آپ نے اس کی حاجت روائی فرمائی۔ تو مقام غوثیت تو ہم نے سن لیا اور سمجھ بھی لیا، مگر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ تو مجھے یعنی اپنے میزبان راشد القادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ غوث اعظم اے شہ بغداد جانے